الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور قوم سبا کے لیے ان کی جگہوں میں ہی ایک نشانی موجود تھی. ان کی مسجد کے دائیں اور بائیں دو باغ تھے اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. پاکیزہ اور صاف ستھرا شہر ہے اور معاف کرنے والا پروردگار ہے. مگر ان لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیج دیا اور ان کے دونوں باغوں کو دو ایسے باغوں میں بدل دیا
جن کے پھل بدمزہ تھے اور ان میں کچھ پیلوں کے درخت، کچھ جھاؤ اور تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ ہم نے یہ سزا انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے دی اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کی بستی اور اس بستی کے درمیان جس میں ہم نے برکت دے رکھی کھلے راستے پر کئی بستیاں آباد کر دی تھی اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھی کہ رات اور دن میں بلا خوف و خطر امن سے یہ سفر کریں۔ آیت نمبر 15 تا 18 سورہ السبا۔ سامعین محترم، ہمارا موضوع کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں، پریشانیاں یہ کیوں آتی ہیں، اس کا آج چوتھا اور آخری خطبہ ہے۔ میں نے پچھلے دنوں میں عرض کیا تھا کہ صبر یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کو اللہ صبر کی توفیق عطا کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند رتبے کی بات ہے۔ صبر کے ساتھ ملا ہوا ایک عمل ہے، اسے شکر کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ 20 مقامات پر لفظ شکر کا استعمال ہے۔ شکر بنیادی طور پر شکر کی تعریف کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ اپنی زبان سے بھی کیا جائے، اللہ کے احسانات کو اپنے دل سے بھی تسلیم کیا جائے، اور اللہ کے احسانات پر جو اللہ نے ہم پر حقوق لاگو کیے ہیں اپنے ان کو ادا کیا ہے، اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ لفظ شکر یہ بڑا وسیع مفہوم کا لفظ ہے۔ اگر بعض علماء نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہر نیک عمل شکر کے اندر داخل ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں یہ بھی شکر ہے، آپ تسبیحات پڑھتے ہیں یہ بھی شکر ہے، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ بھی شکر ہے، آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تحمید بیان کرتے ہیں، تکبیر بیان کرتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ شکر ہے۔ کیونکہ شکر محیط ہے 3 بڑی چیزوں پر جو تینوں ایمانیات کے ساتھ منسلک ہیں۔ زبان سے اللہ کی نعمتوں کا برملا اظہار کرنا، دل سے ان نعمتوں کو تسلیم کرنا کہ میرے رب نے جو انعامات میرے اوپر کیے ہیں اس کا میں لائق نہیں تھا، میری اتنی حیثیت نہیں تھی جتنے مالک نے مجھے عطا کر دیا۔ ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے یہ ہماری اپنی محنتیں ہیں، یہ ہماری اپنی کوششیں ہیں، میں بہت بڑا تاجر بن گیا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تجارت میں جو ترقی اور عروج ہے یہ میری وجہ سے ہے، میرا ذہن اچھا تھا، میرے طریقہ کار اچھے تھے، میرے باقی معاملات اچھے تھے، میں کوئی بہت بڑا افسر بن گیا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میں اس افسری کے پیچھے کوئی میرا قدم تھا۔ جب کسی بھی معاملے کا نتیجہ آپ اپنی ذات کو قرار دیتے ہیں اس کو کفران نعمت کہا جاتا ہے۔ ہر چیز کا نتیجہ کس کی طرف جانا چاہیے؟ اللہ کی طرف، اس کو کہا جاتا ہے ہر چیز کا نتیجہ، کہ آپ کو جو نعمت ملی ہے
آپ پانی کا ایک گھونٹ پیتے ہیں یا پانی کے سینکڑوں گلاس پیتے ہیں؟ روٹی کا ایک لقمہ کھاتے ہیں یا سینکڑوں لقمے کھاتے ہیں؟ آپ ایک جوڑا پہنتے ہیں یا ہزاروں جوڑے پہنتے ہیں؟ رنگ برنگی آپ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں یا تھوڑا استعمال کرتے ہیں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں چاہے تھوڑی مقدار میں ہیں چاہے زیادہ مقدار میں ہیں، یہ آئی کس کی طرف سے ہیں؟ بس ہر معاملے میں رخ اللہ کی طرف پھیر دینا ہوتا ہے۔ کسی نے آپ کی تعریف کر دی ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، تو اس پر کیا ہونا چاہیے کہ ہم بھول جائیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو بہت بہادر ہیں، بہت دلیر ہیں؟ نہیں، نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف، کہ الحمدللہ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ صرف میرے اندر ڈال دی، اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے دی ہوئی ہے۔ اللہ نہ دیتا تو کوئی طاقت ہے کسی کو کہ وہ اپنے لیے خود کسی چیز کو پسند کر دے؟ یہی ایک مومن میں اور کافر میں فرق یہی کہ کافر ہر بات کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے اور مومن ہر بات کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، اور یہی فرق ہے۔ مومن ہر وقت اللہ کی تعریف میں مگن رہتا ہے اور کافر ہر وقت اپنی تعریف میں مگن رہتا ہے۔ یہی تو قارون کو شبہ لگ گیا تھا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرح وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض۔ قرآن نے ذکر کیا کہ قارون ایک گزرا ہے اور اس کی چابیاں ایک بڑی جماعت اٹھا دی، خزانوں کی چابیاں بڑی جماعت اٹھا دی۔ شبہ اس کو یہ لگ گیا کہ یہ سارے کے سارے خزانے یہ میری کوشش اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اصل حقیقی منافع کو بھول گیا کہ یہ نماز کیے کس نے؟ اگر یہ سب کچھ آپ کا بنا ہوتا تو آپ سارا کچھ لے کر آتے۔ تو جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے تن پر تو کپڑے بھی نہیں ہوتے، جس کے تن پر کپڑے نہ ہوں اور پھر مالک اس کو عطا کر دے اور پھر وہ سارا کچھ بھول کر یہ کہے کہ یہ سارا کچھ میرا ہی معاملہ ہے اور میری محنتوں کا نتیجہ ہے، یا میرے سارے یہ جو معاملات ہیں یہ میرے کیے ہوئے ہیں، میرے بنائے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہاں سے کفران نعمت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بندہ ملا، اس نے کہا ہے موسیٰ میرے پاس بہت دولت ہے، مال لگے ہوئے دولت کے، تو یہ دولت کام کیسے ہو؟ کہا کہ اللہ کی شکر کرو، ختم ہو جائے، دنوں میں ختم ہو جائے۔ اور ایک مفلوق الحال شخص ملا، مفلوق الحال انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ موسیٰ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارا مال کیا ہوگا؟ بڑھ جائے گا۔ تو جس کو دیا ہوا تھا اس نے کہا مجھے تو اتنا رب نے دیا میں کیسے کفر کر سکتا ہوں، اور جس کے پاس نہیں تھا اس نے کہا میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے، میں کس بات پر شکر ادا کروں؟ تمہارے کہنا وہ تو کامیاب ہو گیا کہ جس نے یہ کہا کہ میرے رب نے اتنا کچھ دیا ہو میں کیسے انکار کروں، اور یہ مانا گیا کہ جس نے کہا میرے پاس ہے کیا ہے؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کیا رب کا دیا ہوا جسم آپ کے پاس نہیں ہے؟ خریدیں آپ جا کر بازار سے، جائیں دنیا میں تلاش کریں آنکھیں، ایک آنکھ کھول دیں تو پھر تلاش کریں دنیا میں، دولت کو انبار لے کر دنیا میں جائیں، کیا ایک آنکھ آپ کو مل گئے؟ ہاں تو بہت دور کی بات ہے۔ ابھی ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ کسی دنیا کا امیر ترین آدمی ہے بل گیٹس، امریکہ کا رہنے والا، اس کی یہ پلکیں گر چکی ہیں نیچے، یہ دیکھنے میں اسی عمر کو اوپر نیچے ہوتی ہیں، میں نے احساس ہی نہیں کیا۔ یہ خودکار نظام کے تحت آنکھوں کی صفائی بھی کر رہی ہے اور اوپر نیچے بھی ہو رہی ہے، تو اس کی یہ پلکیں گر چکی ہیں نیچے، یہ خود اٹھتی نہیں۔ تو پوری دنیا میں اس نے علاج کے لیے کہا کہ کوئی ایسا علاج ہو کہ یہ خود جس طرح پہلے خودکار نظام ہے قدرت کا کہ اوپر نیچے ہو رہی تھی اور دن میں ہزاروں مرتبہ ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں کہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ یہ کیا ہے؟
آپ بیٹھے میں آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا یہ چل رہا ہوتا ہے. خودکار نظام قدرت کا یہ اپنی جگہ پر چل رہا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اب دیکھ نہیں سکتا ہے. کھول کے دیکھیں تو دنیا کے سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج ہمارے پاس کوئی نہیں. صرف اللہ نے یہ ارادی ہے, اس کو اٹھانے والا اب کوئی بھی نہیں. تمہارے لیے تھوڑی آپ کے پاس نعمت ہے. اللہ اکبر, اتنی نعمتیں ہیں کہ میں تو نعمت اللہ کی تحصوها. اللہ نے صرف ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو, گننے کے لیے بیٹھ جاؤ تو تمہارے لیے دنیا کے جو کیلکولیٹر ہیں ان کی گنتی تو ختم ہو سکتی ہے. اللہ نے جو نعمتیں کی ہے تمہارے اوپر یہ کبھی بھی گننے کا ختم نہیں کر سکتے. لا تحصوها کا مخاطب ہر بندہ, یہ کوئی قوم نہیں ہے, کوئی قبیلہ نہیں ہے, یہ ایک فرد ہے جو ایک بندے پر اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا شمار نہیں ہوگا, کوئی شمار کر نہیں سکتا ہے. تو فرمایا کہ قارون کو یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے عذاب سے ڈر, اور جو تجھے اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے اللہ کی رحمت خرچ کر. اس نے حضرت موسیٰ کو یہ جواب دیا تھا, اے موسیٰ بڑے عجیب آدمی, کمایا میں نے ہے تمہارا کو, کمایا میں نے ہے دو غریبوں کو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا, اے موسیٰ سامان اکٹھا کر اور سارے کا سارا اس کے سر پر رکھواتے ہیں اور پھر زمین کے اندر یہ دھسے گا. فخسفنا به وبداره الارض, فرمایا کہ اللہ نے اس کی ساری دولت سمیت اس کو زمین کے اندر دھسا دیا. کیوں؟ اس کو یہ گمان تھا کہ یہ سارا کچھ میں نے بنایا, یہ گمان تھا کہ یہ میری وجہ سے ہے سارا کچھ. یہ وہ جو ملتے ہیں یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے. یہ جو کچھ دے رہا ہے یہ خالص اللہ کی رحمتوں کا نتیجہ ہے. ورنہ اگر ہمارا معاملہ ہو تو ہمیں تو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ ملے, اس قابل بھی ہم نہیں. ہمارے گناہوں کی طرف دیکھا جائے, ہماری سیاہی کی طرف دیکھا جائے تو ہم تو ایک پانی کی گھونٹ کے قابل نہیں ہیں. وہ ہمارے لیے اتنی باران رحمت کی طرح ہمارے اوپر نعمتیں برسا رہا ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. زندگی میں یہ ایک پہلو اگر آپ اختیار کر لیں, بہت بڑا نسخہ ہے کہ زبان سے شکوے نہ کریں, شکایتیں نہ کریں. یہ جو ہمیں سکھایا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے اور روزانہ ڈالا جاتا ہے کہ ہم تو بڑے بالکل یہ مخلوق الحال قوم ہے, قدرت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں, برباد ہو گئے ہیں, فلاں ہو گیا ہے, فلاں ہو گیا ہے. آپ سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں اس سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا. میں نے اس کی کسی وقت آپ کو مثال دی ہے کہ ہر شخص اپنے گھر میں جا کر آپ اپنے گھر کے اندر جو آپ کا کچن ہے اس کے اندر جہاں جہاں آپ اپنا راشن رکھتے ہیں ذرا ڈبوں کو کھول کے دیکھیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس مال کم ہو گیا ہے یا زیادہ ہو گیا ہے. کپڑوں کی الماری کو کھول کے دیکھیں, چھوڑ دیں اور اپنے بچوں کے کپڑوں کو دیکھ لیں, اپنی جوتیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں, کیا ہم نیچے جا رہے ہیں؟ یہ ہمیں ذہن ڈال دیا گیا ہے یہ اللہ کی ہم ناشکری کرا رہے ہیں. میں حیث القوم اللہ کی ناشکری کرا رہے ہیں, اللہ کی نعمتوں کے انکار کرا رہے ہیں. کھانا کھاتے ہیں, کھا کر روتے ہیں کچھ نہیں کھایا, تو پھر اگلی مرتبہ کیسے دے گا؟ اللہ جو کھلا رہا ہے جب اس کی تعریف نہیں ہوگی, جب اس کی توصیف نہیں ہوگی, جب اس کی نعمت کو ہم مانتے نہیں ہیں تو پھر ہوگا کیا؟ دیا یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے اس کو بھی چھین دے گا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم, جب تک تم شکر ادا کرو گے اور اس پر ایمان لے کر آؤ گے. وکان اللہ شاکرا علیما, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون شکر گزار ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جو شکر کرنے والے ہیں, جو اللہ کی نعمتوں کا احساس کرنے والے ہیں, ان کو عذاب اللہ نے کیسے دینا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم, فرمایا اللہ نے اس وقت تک عذاب نہیں دینا جب تک تم شکر کر رہے, جب تک میرے اوپر ایمان ہے, شکر ہے, تو پھر عذاب کہاں سے آئے گا؟ اللہ کی نعمتوں کو احساس ہے نعمت کا, ہر وقت احساس ہے کہ اس قابل نہیں اللہ نے مجھے دے دیا.
اور ہر وقت زبان سے، دل سے، اعمال سے ہر جگہ پر اس کا اظہار کرنا، گھر کے اندر، گھر سے باہر، دوستوں میں، جماعتوں میں، قبیلوں میں، قوموں میں، ہر جگہ پر اس بات کا برملا اظہار کرنا کہ جتنا مالک نے مجھے دیا ہوا ہے اتنا کسی کو نہیں دیا۔ ہمیں کسی نے یہ ذہن میں ڈال دیا کہ لوگوں کے سامنے ذکر نہ کرے نظر لگ جاتی ہے، یہ ذکر نہ کرے تو لوگ کوئی مانگنے لگ جائے گا، یہ ذکر نہ کرے تو کچھ اور چھوڑا آگے چھین کے لے جائیں گے تو ہم تو کفر پر آ گئے ہیں۔ جس کے پاس ہے وہ بھی انکاری ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی انکاری۔ نتیجہ کیا ہے کہ آپ نے کبھی گھر کے اندر دیکھا ہے، گھر کے اندر یہ آپس میں بھی نا، یہ ایک شکر یہ بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب ایک دوسرے کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، یہ محبتیں اس سے بڑھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ والدین کا شکر ادا کریں، دوست و احباب کا شکر ادا کریں، ملنے کے لیے کوئی آیا ہے اس کا شکر ادا کریں، بیوی نے کھانا پکا کے دیا ہے اس کا، یہ تو خود پکا ہے، تعریف کریں اس کی کہ آپ جیسا کھانا دنیا کے سارے کو مل جائے، آپ جیسا کھانا تو پکا ہی نہیں سکتا۔ پھر اگلی مرتبہ دیکھیں اور خوبصورت بنا جائے۔ ہم تو اس کو بڑی توہین سمجھتے ہیں نا کہ نہیں، اور کڑی کی تعریف ہمارے پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یعنی بیوی کی تعریف کر رہا ہے تو اللہ کے بندو بیوی کی تعریف کرو، یہ احساس پیدا کریں، اس کے لیے احساس پیدا کروا دیں کہ بھائی مجھے احساس ہے کہ تو بہت زیادہ ہمارے لیے کرتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ کے سامنے کھانا تیار ہو اور آپ نے 7 طرح کے اس کے اندر جو ہے مرچ نکال دیے ہوں، مجھے تو مرچی زیادہ ڈال دی ہے، نمک زیادہ ڈال دیا ہے، آئل زیادہ ڈال دیا ہے، اب جب دوبارہ پکائے گی اتنا کچھ ڈال دے گی کیا، تو ہم کیا کریں گے؟ جب اس نے ہر وقت نفس سے نکالنا ہے، انسانی فطرت ہے، تعریف کر کے دیکھیں منظر بدلا ہوگا، کر کے دیکھیں تعریف، سب سے زیادہ تعریف تو گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ شکر کی ہے کس سے جس کی ہمیں عادت نہیں ہے۔ وہ مردوں کے اندر بیٹھتے ہیں نا تو وہ بچہ لے کر آتا ہے، کوئی چھوٹا سا بچہ تو وہ لے کر آیا، کوئی چیز لے کر آیا، کھجورے لے کر آیا، پانی لے کر آیا، تو باپ جو ہے وہ بیٹے کو کہتے ہیں جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر، ماشاءاللہ، بارک اللہ، پھر بچہ بھاگا ہوا جاتا ہے۔ یہاں مارکیٹ میں کسی یہاں بیٹھا ہوا تھا تو بچہ پانی لے کر آیا تو باپ تیری ایسی چل وہ بچہ بھاگے واپس ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے رویے بن چکے ہیں، یہ ہمارا طرز عمل بن چکا ہے، یہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے وہی ہمارے لیے آ رہے ہیں۔ بدلی زندگی ہو، اس طرح کی زندگی اچھی ہو، گھٹنے ہیں زندگیوں میں ہمارے، کسی کی ہم نے تعریف نہیں کرنی، کسی کو ہم نے اچھا نہیں کہنا، کسی کو ہم نے خیر کی بات نہیں کرنی، کسی کے لیے بھلائی کی بات نہیں کرنی۔ اللہ کے بندو یاد رکھو کلمہ طیبہ خوبصورت بات یہ صدقہ ہے، ضروری ہے کسی کو کھانا ہی کھلاؤ، کسی کے لیے خوبصورت بات کر دینی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں صدقے میں قبول ہوتا ہے۔ کسی کی تعریف کر دینا کہ آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ کا کیا جاتا ہے، آپ اس سے اچھا تو ہے ہی کوئی نہیں، اس سے کیا جاتا ہے آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی اسلوب کو دیکھیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے متعلق فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرمائے شاکرا لانعمہ، رب کا اسلوب ہے، اللہ فرمائے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو میری نعمتوں پر کیا کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی تعریف کرتا ہے تو آپ اور ہم تعریف نہ کریں۔ فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد سلیمان علیہ السلام ان کے بارے میں فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد اللہ کا شکر ادا کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، فرمایا کہ جتنا اللہ نے شکر پر زور دیا ہے اتنا ہی بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں، جن کی زبان پر ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا احساس رہتا ہے، جن کے زبان میں ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا احساس رہتا ہے، جن کے دل میں ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا احساس رہتا ہے۔ قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ ایک قوم کا نقشہ بدلا ہے دنیا کے اندر، قوم سبا کا بڑے واقعہ گھر میں جا کر جو میرے وقت اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ پوری تفصیل سمجھا دوں۔ 300 کلومیٹر تک ان کی سلطنت تھی، 300 کلومیٹر
دائیں جانب بھی باغات، بائیں جانب بھی باغات. قرآن نے نقشہ کیا ہے کہ دائیں جانب بھی باغ، بائیں جانب بھی باغ، درمیان میں پانی کی نہریں جا رہی. اور وہ پانی جہاں سے نکالتے تھے شیریں اور ٹھنڈا اور میٹھا پانی، یمن کا علاقہ، یمن کا یہ علاقہ ہے. اور شام کی طرف یہ راستے میں یہ لوگ آباد تھے. قوم سبا 700 سال پر محیط اللہ کی نعمتوں کو انہوں نے استعمال کیا. 700 سال. لیکن پھر کیا تھا کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی. جس اللہ نے یہ لہراتے کھیل بنائے ہیں اس کے لیے گزارنا مشکل ہے. جس اللہ نے یہ پانی کو روکا ہوا ہے اس کے لیے پانی چلانا مشکل ہے. انہوں نے ڈیم بنائے، معارف کہا جاتا ہے، بڑا ڈیم، بہت بڑا ڈیم انہوں نے پیچھے بنا دیا. اور اس سے جتنا جتنا پانی ضرورت ہوتا تھا اس زمانے میں وہ کھولتے تھے، اس کے دروازے کھولتے اور وہاں سے پانی جتنا ضرورت ہوتا آگے لے کر آ جاتے. خوشبو سے مہکتی کھیتیاں، لہراتے درخت، خوبصورت پھل، خوبصورت پھول. قرآن نے اس کو کہا بلدۃ طیبہ، پاکیزہ صاف ستھری ہوا. گزرنے والے گزرتے تھے، کوشش کر اٹھتے تھے، اتنا خوبصورت علاقہ. اللہ نے فرمایا ہوا کیا؟ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، تمہارے لیے سبا کے اس علاقے میں نشانیاں ہیں. جنتان عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں دونوں طرف درخت ہی درخت ہے اور خوبصورت باغات اور خوبصورت نعمتیں. کلوا من رزق ربکم واشکروا، اللہ نے فرمایا اللہ کا رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، بہترین قسم کا صاف ستھرا علاقہ. فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم، انہوں نے اعراض کیا اللہ سے، نہ شکر ہو گئے سارے کے سارے، بغاوت اور بدائے، اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری کی. باغی بن گئے، دولت نے ان کے سروں میں خمار پیدا کر دیا. انہوں نے یہ سمجھا سب کچھ ہم خود کر رہے ہیں، یہ ہماری وجہ سے کھیتیاں لہرا رہی ہیں، ہماری وجہ سے پانی بنا ہوا ہے، ہماری وجہ سے ڈیم بنے ہوئے ہیں. جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو اللہ کا غصہ بڑھتا ہے، اللہ کا غضب بڑھتا ہے. وَبَدَّلْنَاهُمْ جَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. کہاں پھول پھل لہراتی کھیتیاں، اور کہاں جب پیچھے سے ڈیم ٹوٹا توڑا لے اللہ نے ڈیم کو، تو ڈیم جو ہے پوری کی پوری آبادی پر چڑھ گیا اور ساری کی ساری آبادی ویران کر کے رکھ دی. اور وہاں پر ماس کا ایک جھاڑی اور کچھ بھی نہیں بچا. اس کے بعد جب لوگ گزرتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ، اس راستے سے لوگ بہشت محسوس کرتے تھے کہ یہاں کل کیا تھا اور آج کیا تھا. یہی ہم نے دیکھا زلزلے میں 2005 کے کہ جب ہم گزرے تو ہم نے کہا کہ کل کیا تھا اور آج کیا ہو گیا. ہیلیکوپٹر میں جا کر آپ دیکھیں کل کیا تھا اور آج کیا ہو گیا. یہ بحران نعمتیں یاد رکھیں. جب نعمتوں کا انکار ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. مٹیں گی نعمتیں، بلڈنگیں گریں گی، ڈیم ٹوٹیں گے، اللہ کے عذاب مختلف طریقے سے آئیں گے. ان عذابوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے، ان مصیبتوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں. میں حیث القوم اللہ کا شکر ادا کریں. گھر سے ناشکری ختم کر دیں، بچوں کو شکر سکھلائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے عظیم ترین انسان، اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے اور اللہ نے امام الانبیاء بنایا. ساری باتوں کے باوجود اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پھول جاتے اور پھر پھول کر پھٹ جاتے، الفاظ ہیں کہ پھٹ جاتے اور ان سے خون رسنا شروع ہو جاتا. یہ کیفیت ہوتی ہے آپ کی. اما عائشہ صدیقہ ایک مرتبہ روتے ہوئے پوچھتی ہیں اللہ کے رسول آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں اور اتنی کوشش کیوں کرتے ہیں اور اس قدر اللہ کے سامنے عاجزی، گڑگڑانا، رونا اتنا کیوں ہے؟ آپ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. تو زبان نبوت سے وہ لفظ نکلا جس لفظ کو سونے کے حروف بھی اگر لکھے تو حق ادا نہیں ہوتا. میرے آقا نے فرمایا عائشہ کیا تو یہ بات سمجھتی نہیں ہے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار نہ ہوں جس نے مکہ کے ایک یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا.
کہاں سے اٹھایا اور کہاں تک پہنچا دیا. تو نعمتیں جب بڑھتی ہیں تو شکر کیا ہے؟ بڑھنا چاہیے. نعمتیں کم ہوتی ہیں شکر بڑھنا چاہیے. ہر حال میں شکر بڑھنا چاہیے. یہ واحد نعمت ہے دنیا کی جو آپ کی دسترس میں ہے، جو ہر شخص کی دسترس میں ہے. اس زبان کو عادی بنا لیں، زبان کو عادی بنائیں، ذکر و اذکار کا عادی بنائیں، اس کے اندر شکر کا عادی بنائیں. نماز کی پابندی کریں. نماز شکر کی بہت بڑی قسم ہے. اپنے مال کی زکات دیں، یہ شکر کی قسم ہے. غریبوں کو، مساکین کو، بیواؤں کو، یتیموں کو یاد رکھیں، یہ شکر کی قسم ہے. اپنے کھانے میں روزانہ آپ جو پکاتے ہیں اس کھانے کے اندر روزانہ کسی نہ کسی کا حصہ ضرور رکھیں. کسی کو مہمان کو لائیں، کسی پڑوسی کو کھا کے دے دیں. یہ شکر کی قسم ہے. راستے میں چلتے ہوئے کسی سے اچھے طریقے سے مل لیں اور ٹھنڈا پیشانی سے مل لیں اور محبت سے سینے کے ساتھ لگائیں تو یہ بھی کیا ہے؟ شکر ہے. ان ساری چیزوں کو پھیلائیں معاشرے کے اندر، اس خیر کو پھیلائیں کہ ہر شخص کی زبان پر یہ جملہ ہو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. ہر وقت تعریفوں میں مگن رہیں تاکہ یہ آئے ہوئے عذاب اور یہ آئے ہوئی مصیبتیں اور یہ پریشانیاں یہ ہم سے ٹل جائیں. اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.